اس گاڑی کو دیکھ کے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو، یا پھر کبھی ہو جائے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو آپ اس چیز سے باخبر رہیں کہ اس طرح کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ لاہور سے کراچی بس جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ایک بزرگ جو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالکل ان کا جو لباس تھا وہ نیٹ اینڈ کلین تھا، تو وہ جو بزرگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر انہوں نے بولا کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں، اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ کچھ دن گزرے اور میری جو فیکٹری تھی اس میں آگ لگ گئی، اور میں امپورٹ کا کام کرتا تھا، پتہ نہیں وہ کوئی چیز بتا رہا تھا کہ میں امپورٹس کا کام کرتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ میرا جو تیار شدہ مال تھا وہ سارا جل گیا کیونکہ فیکٹری میں آگ لگ گئی، اور کچھ ٹائم کے بعد مجھے دل کا دورہ پڑا، تو رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے والے ہیں تو انہوں نے مجھ سے جو رابطہ ہے وہ منقطع کر دیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی دی کیونکہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو میری یہ جو جوان بیٹی ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی اس کے دامن عصمت کو تار تار نہ کرے، یہی غم زیادہ کھائے جا رہا ہے مجھے۔ اور اس شخص کی ہچکی بن گئی۔ یہ جوان سال لڑکی جو پاس میں بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جو لڑکا تھا وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہاں ابا جی، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، میں اس بچی سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے، نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے تو اور بھی زیادہ یہ سفر اچھا ہو جائے گا۔ اور اس نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ ایک غریب کے جو بچی ہے اس کا نکاح ہو جائے گا، اور وہ بھی اسی بس میں۔ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں، اس نے لوگوں سے پوچھا۔ تو آس پاس سے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ کی آوازیں آنے لگی، اور اس مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پہ جا رہا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، مجھے اس مبارک عمل کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دوں کیونکہ یہاں پہ بہت اچھا نیکی کا کام ہوا ہے۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں 55 منٹ کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل جل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جی، جیسے آپ کہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا، اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 8 بجے تھے، مگر دلہن اور دولہا، ان کے جو ان کے والدین تھے، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی تھی، نہ چین تھا، کسی کے پاس جو پیسے موجود تھے وہ بھی نہیں تھے، کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، اور یہ جو 6 ممبرز کا گروپ تھا مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے بس میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو لوٹ لیا تھا، ان کا سامان، ان کی چیزیں، ان کی قیمتی اشیاء، سب کچھ وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے تھے۔ اس واقعے کو سن کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ایک بس میں ایک نیکی کا عمل کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو کس طرح پاگل بنایا۔ تو اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید دنیا سے جو نیکی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان دوسرے پہ جو ٹرسٹ ہے وہ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو ہمیشہ ہی دھوکہ ملنے لگتا ہے۔
اب یہ دیکھیں کہ پوری بس نے ان کا ساتھ دیا، پوری بس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے تو یہ سوچا نا کہ یہ بہت اچھا واقعہ ہے، یہ بہت اچھا جو نیکی کا عمل ہے اس بس میں ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو قبول کیا، انہوں نے ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے وہ جو نکاح پڑھایا تھا انہوں نے اس میں بھی دعائیں کی، ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ تو دیکھیے ان کے ساتھ کتنا غلط ہوا، ان لوگوں نے ان کی ساری چیزیں، ان کی ساری اشیاء، اور وہ بھی عام اشیاء نہیں بلکہ سونے کی چیزیں، جو بھی ان کے پاس قیمتی چیزیں تھیں وہ سب وہ لے کے چلے گئے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو اس طرح کا واقعہ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لوگ سفر کریں تو آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ فنی واقعہ ہے، لیکن اس کا حقیقت سے بھی تعلق ہے۔ تو ایسا آپ میں سے کسی کے ساتھ نہ ہو، اس بات کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا، آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی تحریر کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے چیزوں کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے اور ایسے واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں جس سے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ تو فی امان اللہ، اللہ حافظ۔